موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی۔ سبط جعفر صاحب کی شخصیت کا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کیا ان کا کارنامہ یہ کہ وہ شاعر ہیں؟ شاعر کم ہے معاشرے کے اندر؟ میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کی شخصیت کو میں یہ کہہ کر تعارف کرواؤں آپ کے سامنے کہ یہ کامیاب انسان ہے، قطعاً کامیاب انسان ہے، شہید ہے، کامیاب ہے، بڑے مقام رکھتا ہے؟ بنیاد کیا ہے اس کی شخصیت کی؟ اس کی شخصیت کی بنیاد یہ کہ یہ شاعر ہے۔ تو میرے سامنے فوراً ایک سوال آئے گا، شاعر تو بہت ہے، شاعر تو بہت ہے۔ اچھا، دوسرا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے اس کی شخصیت کی کامیابی ایک یہ ہے کہ یہ بہت مشہور ہے۔ نہیں، یہ بھی میرے نزدیک کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ بڑے بڑے غلط لوگوں کو بھی شہرت مل جاتی ہے، بڑے بڑے غلط لوگوں کو شہرت ملتی ہے، یہ بھی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے کہے جنازے میں بہت لوگ آئے یہ کامیابی کی نشانی ہے، میں کہوں گا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے وہ شاعر تھے، ہم سب کو معلوم ہے وہ خدمت گزار تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، وہ اہل بیت کا ذکر کرنے والے تھے، وہ پروفیسر تھے، استاد تھے، کئی معنی میں استاد تھے، ایک معنی میں استاد نہیں تھے، کئی معنی میں استاد تھے۔ چاہے مرثیہ خوانی کا معاملہ ہو، چاہے تعلیم کا ایشو ہو، چاہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہو، چاہے معاشرے کے اندر تحرک ہو، کئی لوگوں کے لیے رہبری رہنمائی کا کام انجام دے رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ شخصیت کا کمال کیا ہے؟ شخصیت کا کمال شاعری، شہرت، طاقت ان سب میں نہیں ہے۔ شخصیت کا کمال یہ ان سب کے ساتھ متواضع منکسر انسان تھا، یہ شخصیت کا کمال ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ انسان اپنے پائے سے اکھڑ جائے، یہ بہت آسان تھا، اور اگر اکھڑ جاتا تو اس معاشرے کے اندر کوئی پہچاننے والا نہیں ہے کہ غلطی کر رہا ہے۔ اتنے پائے کے اوپر اگر چلا جائے کوئی آدمی اور تھوڑی بہت غلطی کرے، اسے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ اس وقت بہت کم لوگ تشخیص دے پائیں گے کہ اتنی دور جا کر بھی کوئی غلطی کرے تو نہیں کرنی تھی، اب بھی نہیں کرنی تھی، یہ نہیں پہچان پاتا تھا۔ اگر میرے نام کے آگے 4 چیزیں لگی ہوئی ہیں اور میں تھوڑا سا لوگوں کے درمیان مشہور ہوں اور تھوڑا بہت نمود و نمائش پر بھی محنت کر لوں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہاں پہ، کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ ان کی مزاج کی عظمت تھی کہ ان تمام کے باوجود کس طریقے سے انسانی اخلاق کی پاسداری کر رہے تھے، کیا سادگی تھی، کس طرح لوگوں سے بیٹھنا تھا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے تو وہ سمجھنے لگتا تھا ان کے سب سے بڑا دوست میں ہی ہوں۔ ہر آدمی کے ساتھ یہی تھا، میں 5 منٹ بیٹھوں گا ان کے ساتھ اور میں یہ سوچنے لگوں گا سبط جعفر کے نزدیک میں ہی سب سے اہم ہوں، اور میں نے یہ جملہ کثرت سے لوگوں کی زبان پہ سنا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا۔ اور دوسرا کمال میں نے کہا جنازے میں زیادہ لوگ آئے، یہ کمال نہیں تھا، جنازے میں لوگ گلے لگ کے رو رہے تھے، یہ کمال تھا۔ ان کی شخصیت پہ گلے لگ کے رو رہے تھے، یہ کمال تھا۔ ان کا نام لوگوں کی زبان پر ہے، یہ کمال نہیں ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، یہ کمال ہے۔ یہ سب ان کی شخصیت کا کمال ہے۔ جبرائیل اور قمبر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں کہ دیکھو ایسے افراد گزرے ہیں اور زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے۔ ہم ان کے سامنے ایک رول ماڈل پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب آپ میثم تمار کی بات کرتے ہیں، ہاں انہوں نے تو مولا کو دیکھا ہے۔ آپ رشید حجری کی بات کرتے ہیں، ہاں وہ تو مولا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ سلمان اور ابوذر کی بات کرتے ہیں، مالک اشتر کی بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ چہرہ رسول کی زیارت کی ہے، مولا کی صحبت کا، مصاحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ مگر آج کے زمانے میں بات کریں
تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ غیبت کے اس زمانے میں کہ جب براہ راست امام کے چہرے کی زیارت ممکن نہ ہو تو دل میں محبت کے ساتھ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے تو سبط جعفر کو دیکھ لو. شبیر کا مرثیہ خان شبیر کا شاعر بھی پہچان یہی ہے اب تیرے سبط جعفر کی. سچ شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے.